بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر ہم نے یہاں بات کرنی ہے اس کے سلسلے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ ہم مسلمانوں نے اب تک کیا تصور قائم کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے معاملے میں، قرآن مجید کے سلسلے میں ایک بہت ضروری بات جسے ہم نے پیش نظر رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح میں اور آپ اور ہر مسلمان نماز ادا کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتا ہے، اور اس نے ایک رکعت میں ایک رکوع کرنا ہے اور 2 سجدے کرنے ہیں، وہ 3 سجدے نہیں کر سکتا اور 2 رکوع نہیں کر سکتا، 4 رکوع نہیں کر سکتا، ایک وقت میں رکعت کو پورا کرتے ہوئے جو پورا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، اس سٹرکچر کے اندر کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح نماز کے پورے سسٹم میں، نماز کی پوری ہیئت میں اور آپ یا کوئی مجتہد یا کوئی مفکر یا کوئی محدث یا کوئی امام مداخلت نہیں کر سکتا، بے عینی ہی اسی طرح سے قرآن مجید کو سمجھنے میں بھی ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع میں پابند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، لہٰذا ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم قرآن مجید سے وہی کچھ سمجھیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے تھے۔ جس طرح سے میں نماز میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اسی طرح سے قرآن مجید کے معنی و مفہوم میں بھی میں آزاد نہیں ہوں، مجھے کوئی آزادی حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی معنی اس کے اخذ کر لوں، میں کوئی اپنی رائے قائم کر لوں، میں اپنی طرف سے کوئی اس کے اندر نئی بات پیدا کر لوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میں نماز میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، قرآن مجید کے معنی و مفہوم کے اندر بھی میں اسی طرح سے کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ نماز میں تو کسی نہ کسی درجے میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید کے معنی و مفہوم میں ہم اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی پیش کر سکتے ہیں، اور ہمارا فہم قرآن، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم مبارک سے ہم آہنگ ہو یا نہ ہو، ہم اسے قرآن کا مفہوم ہی کہیں گے۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب ہے، وہاں تو ہم نے اس اطاعت کے پیچھے ہی رہنا ہے، ہم وہاں کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ہم نماز میں تو 2 سجدے ہی کرنے ہیں ہم نے، لیکن قرآن مجید کے معنی و مفہوم میں ہمیں آزادی حاصل ہے۔ یہ ایک عجیب سا تصور ہے جو ہمارے ہاں بغیر سوچے سمجھے یا کسی سوچ کے ساتھ، کسی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اسے ایک متعارف کرا دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں تو چند ایک باتیں جو بہت بہت ضروری ہیں انہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھنے میں ہمارے ہاں 2 اپروچز ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سمجھے ہیں، امتی پر واجب ہے اسی تک خود کو محدود رکھے اور اس سے آگے نہ جائے، اور وہ اپنی مرضی کا کوئی معنی اور مفہوم وہاں اخذ نہ کرے، وہ اپنا کوئی اجتہاد کام میں نہ لائے۔ اجتہاد اپنی رائے، اپنا تصور، اپنا قیاس، اپنا استنباط کسی بھی درجے میں ہو، وہ کسی بھی طور سے اس کے اندر، قرآن مجید کے اندر اسے نہیں داخل کر سکتا، اور نہ وہ دین بن سکتا ہے۔
ہم پر واجب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سمجھا ہے وہی کو سمجھیں، اور جو کچھ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے ہم وہی سمجھیں۔ ہم یہاں ایک عجیب قسم کے مخمصے میں پھنس گئے ہیں، ہمارا یہ ایک عجیب سا تصور نشو و نما پا چکا ہے۔ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بائی پاس کر دیں تو بھی ہم قرآن مجید کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تا وقت کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم قرآن کو مقدم نہ رکھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ میں پابند ہوں اس بات کا کہ میں نے وہی کچھ سمجھنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے، اور مجھے وہی کچھ سمجھنا ہے جو اللہ مجھے سمجھانا چاہتا ہے، تو مجھے اس دائرے میں رہنے کے لیے ساری کوشش، سارا اجتہاد اسی پہ کرنا ہے کہ میں اس دائرے سے خود کو خارج نہ کروں۔ اگر آپ اس لیول پر سوچتے ہیں تو اس کی بالکل ایک دوسری اپروچ ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے وہی پابند ہیں آپ اس بات کی کہ آپ وہی کچھ سمجھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ دوسری اپروچ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھنے میں ایک طرح کی آزادی رکھتے ہیں، ہم آزاد ہیں۔ اب اس آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے پابند نہیں ہیں۔ یہاں ہم کوئی بھی معنی لے سکتے ہیں، ہم اس سے جو جی چاہے اخذ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فہم، ہمارا استدلال، ہمارا فہم و فراست، تمام تدبر و تفکر جتنی بھی ہے، وہ سارے کا سارا ہمیں اس بات پر اگر لا کھڑا کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں وہی کچھ سمجھنا مجھ پر واجب نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانا چاہتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ آزاد ہیں۔ اب یہاں ایک بار ایک سوال پوچھا جاتا ہے، کیونکہ اہل ایمان کے نزدیک یہ بات کلیئر ہے کہ دوسری اپروچ صاحب ایمان کی اپروچ نہیں ہے، کہ جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں آزاد ہوں، میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں کہ میں وہی کچھ سمجھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ہیں، اور جو میں سمجھاؤں میں اسی کا پابند ہوں، یہ ایک صاحب ایمان کی اپروچ نہیں ہے۔ ایک صاحب ایمان کی اپروچ یہی ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں وہی کچھ سمجھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے اور جو اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانا چاہتا ہے۔ اس دائرے میں رہتے ہوئے ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم وہی کچھ سمجھ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا ایک بہت سادہ سا ٹیسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب بھی آپ قرآن مجید کے کوئی معنی، مفہوم خود سمجھیں یا دوسروں کو سمجھانا چاہیں، اپنے آپ سے یہ پوچھ لیں کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا ہے؟ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کا ایمان آپ کی رہنمائی نہ کرے۔ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کا ایمان آپ کی رہنمائی نہ کرے۔ اور اسی طرح سے اس دائرے میں رہتے ہوئے اگلا سوال آپ اپنے آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں، کیا امت من حیث الامہ من حیث الامہ، پوری امت میرے اس مفہوم کے ساتھ دیانتدارانہ انداز میں قائم رہ سکتی ہے یا میرے اس مفہوم کو اون کرے گی دیانتداری کے ساتھ؟ علماء وہ جو دیانتداری کا سے ساتھ نہیں دیتے، علمی دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ خود بخود آپ کے دماغ سے نکل جائیں گے۔ وہ لوگ جو دیانتداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سمجھا ہے اسی کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کا آپ اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کریں کہ امت بحیثیت امت کے، پوری امت میرے اس مفہوم سے کبھی اختلاف نہیں کرے گی۔ دیانتداری کے ساتھ میرا یہ مفہوم پوری امت کے لیے بائنڈنگ ہے۔
پوری امت یہی کچھ سمجھ رہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، تو بھی آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اگر آپ کے دل میں یہ کھٹکا آئے، یہ وہم آ جائے کہ نہیں، امت من حیث الامہ میرے اس مفہوم کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتی، اس معنی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہی معنی اخذ فرما رہے ہوں گے، نہیں فرما سکتے، یہ فرما رہے ہیں، تو اب آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ ہے جو آپ کا اپنا ایمان، آپ کا اپنا ضمیر، آپ کے کا ایمانی ضمیر آپ کو گائیڈ کرے گا۔ یہاں باہر سے کسی اور کو نہیں پوچھنا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ سمجھے تھے، وہ اگر صاحب ایمان پر خود بخود منکشف نہیں ہوتا، صاحب ایمان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منکشف نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی نہیں کر رہا، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا دنیا میں کوئی مشکل کام ہے۔ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی و مفہوم کو ایمانی دائرے میں رکھتے ہوئے قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونا، یہ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے جب بھی قرآن مجید سے استفادے کی کوشش کی ہے تو ہمیشہ یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ قرآن مجید سے ایسا کچھ اخذ کیا جو آج تک کسی نے نہیں سمجھا، کسی نے نہیں سمجھا۔ آج فلاں چیز یوں منکشف ہو گئی ہے، فلاں یوں چیز منکشف ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سمجھانا چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سمجھیں، تم پر بھی وہی واجب ہے کہ وہی کچھ سمجھو جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں۔ اگر ہم اس دائرے میں خود کو نہیں رکھ سکتے تو میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ میں اپنے آپ کو صاحب ایمان کس کھاتے میں کہتا ہوں۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو میں کیسے یہ قبول کر لوں کہ وہ آپ کی رہنمائی نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ اس تصور پر آئیں کہ کیا میں قرآن مجید سے وہی کچھ سمجھ رہا ہوں جو محمد رسول اللہ سمجھے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہو کہ نہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے، تو پھر اپنے اس مفہوم کو بدلیں۔ اور دوسرا اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ امہ من حیث الامہ میں امت، پوری کی پوری امت بطور امت کے اس معنی کے ساتھ اختلاف نہیں کرے گی، یہ اس معنی کے ساتھ متفق ہوگی۔ اگر یہ چیز آپ کا دل اور آپ کا ایمان اور آپ کا ضمیر ایمانی آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ دین کا وہی معنی ہے، وہی مفہوم ہے، قرآن مجید کا وہی معنی ہے، وہی مفہوم ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں آپ میں کوئی انفرادیت آنی ہے، آپ نے کوئی نئی بات بیان کرنی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را کسی اور کتاب کا انتخاب کیجئے، وہاں آپ کو بہت سارے اس طرح کی تباہ آزمائیاں کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن قرآن مجید نہیں۔ قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، رسالت ہے۔ نبوت اور رسالت پر رائے زنی کا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ آپ پابند کریں اپنے آپ کو کہ رسول کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اسے اطاعت کا صرف ایک راستہ ہے کہ قرآن مجید کو بے عین ہی اسی طرح سے سمجھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے تھے۔ جس طرح سے آپ نماز میں یہ پابندی اپنے آپ پر واجب رکھتے ہیں، بے عین ہی اسی طرح سے قرآن مجید کو سمجھنے میں اس پابندی کا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔